السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین وار کو لے کر۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک کوشچن آتا ہے، اور بہت سارے میرے احباب جو میرے کلاس میٹ ہیں، جو میرے رفقا ہیں، فرینڈ ہیں، وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں جو دعائیں کی جا رہی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توجہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کیوں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے وہ اسباب جس کی وجہ سے عالمی مسلمان کی دعائیں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وار کے اندر، اس جنگ کے اندر فلسطینی مسلمانوں کا ریئل مرڈرر، ریئل قاتل اور ان کا ریئل اٹیکر کون ہے۔ کیا اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یا اسرائیل اور امریکہ کے الائز کنٹریز ہیں، یا عام مسلمان ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیسے 100% مسلم آف دی ورلڈ، عالمی مسلمان 100% عالمی مسلمان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی قصدن یا عمدن فلسطینی مسلمانوں کے قاتل اور مرڈرر ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کے اتنے لمبی پیریڈ تک چلنے اور اتنی بڑی جنگ کے ہونے کا سبب اسرائیل اور امریکہ اور اس جیسے دیگر کنٹریز نہیں ہے، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کا ریئل ذمہ دار، ایکچوئل ذمہ دار، ایکچوئل رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل بیفور دا گاڈ آر دا مسلم آف دی ہول ورلڈ۔ پوری دنیا کی مسلم کمیونٹی اس جنگ کے ذمہ دار ہیں۔ جو مسلم کمیونٹی ہے یہی اس جنگ کی ذمہ دار ہے۔ جتنی بھی ہلاکتیں اور بربادیاں اور تباہیاں ہو رہی ہیں، اس کے کسی نہ کسی طریقے سے آمدن اور قصدن، نوونگلی اور ان نوونگلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلم کمیونٹی ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پورے دنیا کے اندر ورلڈ پاپولیشن کا 25-26% مسلم پاپولیشن ہے، جو دنیا کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو کرسچینٹی، عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی نمبر ہے تو وہ مسلم کمیونٹی کی ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یا اسرائیل کے اسٹرانگر ہونے کے اندر، یا امریکہ کے سپر پاور ہونے کے اندر، یا جتنے بھی وہ کنٹریز جو مسلمانوں اور مسلم کنٹریز کے اوپر آپریشن کر رہی ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹ رسپانسبل خود مسلم کمیونٹی ہے، جو دنیا کے اندر 25% کی حیثیت رکھتی ہے، جو بہت ہی بڑا نمبر ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا جنگ کی تو فرضیت ہے ہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی بہت ساری جنگیں ہوئی۔ اس زمانے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی اعلان جہاد کی فرضیت کا حکم دیا۔ اسلام کے بارے میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف 5 پلر آف اسلام ہی اوبلیگیٹری پارٹ آف اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ارکان ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر ٹیمپروری طور پر ود دا ریکوائرمنٹ آف ٹائم اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اسی فرضیت میں سے، اسی اوبلیگیٹری پارٹ آف اسلام میں سے ایک جہاد ہے۔ جہاد بھی فرض ہوتا ہے، اور جہاد کی فرضیت کے بارے میں ہے کہ وہ باؤنڈری اور نیبرنگ کے اکارڈنگ، پڑوس ہونے کے اکارڈنگ، جار کے اکارڈنگ جہاد کی فرضیت ہے۔ تو ابھی جو مڈل ایسٹ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے باؤنڈریز کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں اس کے اوپر اسرائیل سے جہاد کرنا فرض ہے، اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سب کا یونائٹیڈلی اور پورے ایگریمنٹ کے ساتھ فلسطین کا ساتھ دینا یہ فرض بنتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟
تو جہاد کی جب فرضیت ہوتی ہے تو اس وقت جب جہاد کے اندر جب فتویٰ آ جاتا ہے تو اس وقت دشمن کے پروڈکٹ کو یوز کرنا یہ حرام ہے۔ لہٰذا آج جب کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور امریکہ اور اس کے الائز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کے اندر، ان کو ہسٹری کو دیکھتے ہوئے میرا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اور اس جیسے جتنے بھی کنٹریز ہیں جو اس وار کے اندر اور جتنے بھی کمپنیز ہیں جو اس وار کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوشن دے رہی ہے، ان سب پروڈکٹ کو یوز کرنا ابدی طور پر ہمیشہ حرام ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل یا امریکہ کے جو ہسٹری ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کو سپر پاور بنانے کے اندر یا اسرائیل کو ٹیکنالوجیکل فائنینشلی اسٹرانگ بنانے کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے ایکسپٹ مسلم کمیونٹی کے۔ اسرائیل کے پروڈکٹ کا سب سے زیادہ کنزیومنگ مسلم کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، مسلم گھرانے کے اندر ہوتا ہے۔ ہمہ شمہ علماء جوہلا ہر ایک کے گھرانے کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے گھرانے کے اندر ملتا ہے۔ لیکن اگر اس جیسے حالات کے مد نظر، اس جیسے حالات میں بھی اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹ اور امریکی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جتنے بھی ماکولات اور مشروبات، بیوریج پروڈکٹس اینڈ ایٹیبل پروڈکٹس کو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مشروبات اور ماکولات کو کھا رہے ہیں، بلکہ شریعت کی نظر سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی انسان اسرائیلی پروڈکٹ یا اسرائیل میڈ یا امریکہ میڈ یا اس کے الائز جو اس جنگ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کا فائنینشیلی اسسٹنس دے رہی ہے، اس کے پروڈکٹ کو یوز کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جہنم کے آگ کو اپنے پیٹ کے اندر کھانا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے روزمرہ ڈیلی روٹین کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں جس کو ہم ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں۔ جس ٹوتھ پیسٹ سے ہم اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ سے اپنے دانت کو صاف کر رہے ہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں یہی دیکھا جائے گا کہ آپ فلسطینی مسلمانوں کا جو بلڈ ہے، جو خون بہہ رہا ہے، جو خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس خون سے اپنے دانت کو صاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بیوریج مشروبات کو کنزیوم کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو کنزیوم کر کے شریعت کے دائرے سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، قصدن یا عمدن اپنے فنڈ کو پرووائڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جبر و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے اوپر آپریشن کو جاری رکھے۔ لہٰذا جتنے بھی آپ ماکولات یا مشروبات پیتے ہیں، اس سب کا ڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی فلسطینی مسلمانوں کا جو بلڈ ہے، ان کے جسم کے جو اجزاء ہیں، جو ان کے ڈیڈ باڈی کا جو پارٹ ہے، اس کو مسلم کمیونٹی کنزیوم کر رہی ہے۔ دنیا کی پاپولیشن 25-26% مسلم پاپولیشن اگر ایگری ہو جائے کہ یہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے، امریکہ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے، تو یہ جو ان کا گھمنڈ ہے، یہ جو ان کا غرور ہے، یا جو ان کا ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ یہ زوال پذیر ہو جائے گا، ڈکلائن ہو جائے گا۔ امریکہ کو اب سپر پاور بنانے کے لیے اور اسرائیل کو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے سیدھی مسلم کمیونٹی ذمہ دار ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسرائیلی پروڈکٹ کے ایڈکٹیڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر every Muslim will be accountable and responsible before the God, and every Muslim will ask, what did you do for Palestinian Muslim؟ کہ تم نے دنیا کے اندر فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ اگر اس زمانے کے اندر اس وقت اللہ کے دربار میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے دعائیں کی تھی، میں نے اسٹیٹس لگایا تھا، میں نے اپنے رنج و غم کا اظہار کیا تھا، میں نے ان کے لیے رو کر دعائیں کی تھی، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں اس کے ظالم کو، اس کا جو دشمن ہے، اس سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ظلم کر۔ آپ کا ایک بردر ہے، اس بردر سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، اور اس آپ کے بردر کا جو دشمن ہے اس کو آپ پروڈکٹ بھی، ساز و سامان بھی، اکوپمنٹ بھی، ویپن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہپوکریسی آف دا مسلم کمیونٹی ہے کہ ایک طرف ٹائٹل یوز کرتی ہے، اسٹیٹس لگاتی ہے واٹس ایپ کے اوپر،
یا رات کے اندر دعائیں کرتی ہیں، دعا وداؤٹ ایکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر اگر اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، ایکشن کو اختیار نہ کیا جائے۔ وداؤٹ ایکشن دعا کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسا کہ کینڈل وداؤٹ فلیم، دا دعا وداؤٹ ایکشن از سملر ٹو کینڈل وداؤٹ فلیم، کہ جس طریقے سے اس موم بتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر آگ نہ جل رہی ہو، اس کے اندر شعلہ نہ ہو، اسی طریقے سے اگر ایکشن مسلم کمیونٹی نہیں لیتی ہے اور صرف دعائیں کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے اس دعا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعا اسی وقت ایکسیپٹ ہو سکتی ہے جب کہ آپ اسباب کو بھی اختیار کریں، اور اسباب یہاں پہ یہی ہے کہ آپ اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہر امت کا اور مسلمان کا فرض ہے۔ اگر وہ اس چیز کو بائیکاٹ نہیں کرتا ہے تو یہ اس نماز روزے جیسی جو فرضیت ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے غفلت برت رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اکاؤنٹیبل ہے۔ بہرکیف میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا اکاؤنٹیبل اور اس کی رسپانسبل خود مسلم کمیونٹی ہے۔ مسلم کمیونٹی اگر پورے ایگریمنٹ کے ساتھ، پوری رضامندی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر اسرائیلی پروڈکٹ کو 1 ویک، ایک ڈے بھی، ایک دن کے اندر بھی اگر بائیکاٹ کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جیسے جتنے بھی سپر پاور کنٹریز ہیں اس کا ڈکلائن ہو جائے گا۔ دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم کمیونٹی کے اندر جو اتنا انکریز نمبر جو ہے اس کے اندر رکھا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دعا ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے، کنڈیشن ایک ایکشن ہے۔ ایکشن آپ لے نہیں رہے ہیں۔ ایکشن یہاں پہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک ایسا نمبر دیا ہے، جو نمبر اس بات کے اوپر ایگریڈ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے گھمنڈ کو توڑ سکتا ہے۔ اس وقت اسرائیل اور امریکی ساز و سامان کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ظلم و ستم اور سرکشی کی مدد نہیں کرنا ہے۔ اور اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی مسلمان اس پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے، اسرائیلی پروڈکٹ کو، تو اس قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن آیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کی بھی دعا قبول نہیں کی جا سکتی ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا تو اس صورت میں آپ کی نفلی عبادات کے اندر جو روپے خرچ ہوتے ہیں اس سب کو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایون کہ اگر 2 انسان ہیں جو اپنے پروڈکٹ کو، اپنے ساز و سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر رہا ہے اور دوسرا نفلی عبادات کر رہا ہے تو دونوں کے درمیان بہت ڈفرینس ہے۔ وہ شخص جو اپنے پراپرٹی کو فلسطینی مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کی بہت زیادہ مقام ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ہو آر پرفارمنگ ریکمنڈیڈ پریئر سچ ایز دا عمرہ اینڈ دا نوافل جو جس کو کہتے ہیں اس کے اندر پرفارم کرنے سے بہتر ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی جائے۔